پڑھتے ہیں جب آپ نے انڈین میڈیا کی بہت بات کی کہ وہاں اس معاملے کو کیسے اٹھایا جا رہا ہے، تو وہاں ایک اور معاملہ جو شد و مت سے اٹھایا جاتا ہے وہ عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے وہاں کا میڈیا جو بھی چلاتا رہا ہے خبریں، وہ اپنی جگہ پر ہیں کہ وہ جلدی پر تیل کا کام کرتا ہے، لیکن جب عمران خان صاحب کے ہمشیرہ جا کے وہاں پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کریں گی تو اس کو کیسے دیکھا جائے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھا تو برا گیا نا یار، لیٹس بی آنیسٹ۔ اچھا، جہاں بھی میں گیا ہوں، جس سے بھی میں نے بات کی ہے، ایون پی ٹی آئی والے اچھا کہتے ہیں ہاں بی بی سی پہ کرنا چاہیے تھا، ادھر کیوں جا کے کیا، کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا۔ اچھا، ایون پی ٹی آئی، باقی لوگ تو ظاہر ہے وہ کہیں گے یار دشمن ابھی وہ جنگ ہوئی ہے، وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، وہ ہمیں سندھ لے لیں گے، بلوچستان لے لیں گے، کے پی میں یہ کر دیں گے، وہ تو یہ لگے ہوئے کرنے کے، اور کہہ رہے ہیں ابھی ہم اور کریں گے۔ اور اس صورتحال میں آپ چلیں گے انڈین میڈیا پہ اور وہاں جا کے یو آر پینڈرنگ ٹو دیٹ، وہ جس قسم کی کنسپیریسی تھیریز ہے، آپ کا خیال ہے کہ انڈیا کین ہیلپ عمران خان، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا میڈیا کی تو کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے؟ اور آپ وہاں جا کے یہ انٹرویوز دے رہے ہیں، اپنے انٹرویوز دینے ہیں تو الجزیرہ پہ دیں، سی این این پہ دیں، انڈین میڈیا پہ جا کے آپ نے وائی آر یو ڈوئنگ، ہول کنٹری واز یونائٹیڈ آن دس ون ایشو، تو اب کیوں وائی آر یو گوئنگ اینڈ ڈوئنگ دس؟ اس کے اوپر تو میرا خیال ہے دیر از اے کنسنسس کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو۔ جی، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈیٹڈ ورژن بھی اس کے چل رہے ہیں، ہوں گے بالکل، وہ چن چن کی چیزیں نکالی جائیں گی اس میں سے، جو ان کے خلاف ہیں وہ دکھائیں گے، اور جو ان کے حق میں ہیں وہ اور چیزیں دکھائیں گے۔ تو دس از، اس کی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں اگر ہوا ہے تو نقصان بھی ہوا ہے۔ ٹھیک، اور فائدے نقصان کی جہاں بات ہوئی تو افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات رہے ہمیشہ سے، اس میں ہمیں فائدے کے بجائے نقصان کہ ہم نے کوشش کی متعدد موقع پر کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، لیکن وہ ہو نہ پایا۔ اب اسحاق ڈار صاحب بڑے عرصے کے بعد انہوں نے ایک طویل پریس کانفرنس کی، تو اس میں دو مختلف معاملات انہوں نے ڈسکس کیے، ایک افغانستان کا معاملہ اور ایک غزہ میں جو ہمارے فورس میں ہمارا کردار ہوگا، اسٹیبلائزیشن فورس میں۔ لیکن اس سے پہلے میں افغانستان کے معاملے کی طرف آتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کا مسئلہ طاقت سے حل کر سکتے تھے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھائی کو گھس کے ماریں۔ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے کہا کہ آپریشن کلین اپ کرنے والے تھے ہم افغانستان میں، بٹ قطر نے روکا۔ کیا قطر ریسکیو کر رہا ہے طالبان کو، ٹی ٹی پی کو؟ یہ میں سن رہا ہوں کچھ ہمارے دوست، پتہ نہیں ان کو بریفنگ ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی قطر جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے، قطر جو ہے وہ کوئی نئی گیم کھیل رہا ہے، قطر نے ہمیں روک دیا، قطر از پرو افغانستان، تو اس قسم کی کوئی باتیں وہ اب چل رہی ہیں کہ قطر نے ہماری سپورٹ نہیں ہمیں کیا۔ یہ ڈار صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے پہلے یہ میں سن رہا تھا، اور آپ نے بھی میرے خیال پہلے دن مجھے پوچھا تو میں نے کہا نہیں، قطر اس قسم کی گیم میں کوئی نہیں کھیل رہا، وہ اٹ از جینوئنلی نیوٹرل، وہ اپنا رول ایک سمجھتا ہے، اس کا رول ہے جو کہ افغانستان میں اٹ ہیز پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان دا پاسٹ، جب امریکن وڈرال کے اوپر وہ ساری نیگوسیشنز قطر میں ہوئی تھی، تو وہ سمجھتا ہے کہ دے ہیو اے رول ٹو پلے ان دس ریجن۔ اور پھر انہوں نے اب نیا رول اختیار کر لیا آن پیلسٹائن، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو اپنے آپ کو دے آر بلڈنگ دمسیلز اپ ایز اے نیوٹرل کنٹری، جہاں آپ آ کے جو سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں سو آن سو۔ اور اب اس کے اندر ٹرکی بھی انوالو ہو گیا، ساتھ ساتھ ٹرکی بھی تو چاہتا نا کہ دے شوڈ بی آلسو سی بگ کنٹری جو میڈیٹ کرتا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، ان کی بھی حیثیت بنتی ہے نا کہ بھی ہم نے تو قطر کا نام تو اب ہر بچے کو پتا کہ قطر قطر قطر، پہلے کس کو پتا تھا کہ قطر کیا ہے، تو اب قطر کی بات ہو رہی ہے تو قطر بھی اپنے آپ کو گلوبل سٹیج پہ لانا چاہ رہا ہے، تو اس سلسلے میں دے وانٹ ٹو بی دا میڈیٹر، دا نیوٹرل پلیٹ فارم، ٹھیک۔ تو اب یہ انہوں نے پھر یہاں قطر میں یہ باتیں شروع ہوئیں، ان کا سارا جو ایجنڈا تھا وہ ڈیریل ہو گیا جب اسرائیل نے آ کے حملہ کیا پیلسٹائن کے نیگوسیٹرز کے اوپر، حماس کے لوگوں، اسی لیے وہاں بہت غصہ تھا کہ یار یہ ہماری ایک اسٹریٹجک تھنکنگ ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم بنایا اپنے لیے، اور آپ نے آ کے یہ کیا کر دیے، تباہ کر دیے، یو روئنڈ اٹ، دے ویری اپسیٹ اینڈ دے سیڈ سو ٹو ٹرمپ، تو اسی لیے پھر معافی مانگی نیتن یاہو نے، آ کے ٹرمپ نے کہا معافی مانگو، فون کال پہ، اور وہ خبر بنی، تو خبر بننی تھی نا، اور دکھایا گیا کہ وہ معافی مانگ رہے ہیں، تو دس واز ویری امپورٹنٹ۔ تو آئی تھنک اٹ از اس طریقے سے قطر از ویری جیلس کہ ہماری جو رول ہے اس کو انڈرمائن نہ کیا جائے، اور وہ رول یہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ امن ہو جائے اور اس کے اندر ہمارا ہاتھ ہو، ہم نے اکٹھا کیا۔ اب ہوا یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو نیگوسیشنز ہو رہے تھے قطر میں، وہ بروک ڈاؤن، وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، پھر ہم اٹھ کے آ گئے واپس، پھر یہ ہوا کہ انہوں نے پھر بلا لیا کہ نہیں واپس آئیں، قطر نے اور ترکی نے پھر ایک نئی اٹیمپٹ کی، جس میں ٹرکی نے کہا کہ وہ قطر والی بات تو ختم ہوگی، وہاں تو سب
لڑائی جھگڑے ہو گئے, انہوں نے ٹرکی بلا لیا. ہاں, انہوں نے ceasefire continue کہا ایک دفعہ ساڑھے کو بھی بچا جاؤ, ہم بھی ٹرائی کر لیں. انہوں نے اپنے بڑے ہیوی ویٹس بٹھا دیے, فارن منسٹر چیف سب بٹھا دیے کہ ان دونوں کو سمجھایا جائے. طالبان نہیں مانتے, وہ ریٹن میں نہیں مانتے. ویسے تو خواجہ آصف نے کہا زبانی تو مان گئے تھے, ریٹن میں نہیں دے رہے. ریٹن کی بات نہیں ہے, وہ یہ نہیں مان رہے کہ وہ روکیں گے ان اٹیکس کو. جو ایشو یہ بنا ہوا ہے ریٹرن اور نان ریٹرن, ایشو یہ ہے کہ بھئی آپ روکیں ان کو. اچھا, تب وہ جو ٹی ٹی پی والے ٹی ٹی پی کو روکیں, ہماری مدد کریں, ہمیں بتائیں اگر آپ نہیں کر سکتے, یہ ایکشن نہیں لینا چاہتے, ہمیں بتائیں, ہم کرتے ہیں. مگر جب ہم کرتے ہیں تو پھر آپ ہمیں تو کچھ نہ کہیں نا, آپ ہماری ہیلپ کریں, بیکاز دے آر ڈینجرس اینڈ دے آر اینٹی پاکستان اینڈ وہ سارے دے آر آل ٹیررسٹ. ہمیں آپ کیوں اپنے خلاف کر رہے ہیں؟ سو دیٹ از دی ایشو. وہ یہ کمٹمنٹ نہیں دیتے, وہ آگے سے کہتے ہیں ہم کیسے کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی تو آپ کا مسئلہ ہے, آپ کے پاس ہے ٹی ٹی پی کے لوگ, آپ کے پاس ہے, ہم کہتے ہیں جو ہیں ان کو ہم کر لیں گے نا, جو آپ کے پاس ہے اس کا تو آپ کریں, یہ ہمیں کرنے دیں. تو وہ یہ نہیں, وہ جب آپ کرتے ہیں تو وہ شور ڈال دیتے ہیں اور خود کرتے نہیں, اور نہ ہی کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم کریں گے. اوپر سے انڈیا کے ساتھ جا کے تعلقات بنا لیے, ٹھیک ہے جی, اور آپ کے ساتھ اور تعلقات بگڑ گئے آپ کے. تو طالبان از ناٹ ریزنیبل. اب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں, ان سے آپ جسے کہتے ہیں نا ریشنل تھنکنگ, سیلف انٹرسٹ, وہ جس طریقے سے ریاستیں اسٹیبلش اسٹیٹس سوچتی ہیں وہ اس طریقے سے نہیں سوچتے. دے آر ناٹ اے اسٹیٹ ان دیٹ سینس, دے آر اسٹل اے ریگڈ گروپ آف پیپل جنہوں نے پاور سیز کر لی ہے. وہ تو ابھی اپنے ملک ہی نہیں چلا سکتے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا نہیں ہے. تو اس لیے آئی تھنک ایشو یہ بنا ہوا ہے. اب ڈار صاحب نے یہ کہا کہ ہم تو تیار تھے ایکشن لینے کے لیے, اور پھر ہمیں قطر نے روکا جی, اور کہا نہیں ابھی ٹھہر جائیں. تو ہم نے قطر کی بات مان لی. اچھا, اور ہم نے پھر ایکشن روک دیا, نہیں تو ہم ایکشن لینے کے لیے تیار تھے. یہ وہ کہہ رہے ہیں جی. اب قطر کو پھر ایک موقع دیا گیا کہ اچھا آپ سمجھتے ہیں آپ کر لیں گے کچھ, چلے کر لیں, مگر وہ ہونا نہیں قطر سے. اب مگر اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ قطر کوئی کنسپیریسی کر رہا ہے آپ کے خلاف, یا قطر آپ کے خلاف ہے, یہ کچھ چل رہی ہے, یا پروٹیکٹ کر رہا ہے افغان طالبان کو یا گورنمنٹ کو, جس کو وہ نہیں پروٹیکٹ کر رہے, وہ اپنی حیثیت جو ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. دے وانٹ ٹو بی دا پلیٹ فارم ویئر ایوری بڈی ود ڈسپیوٹس از براٹ دیئر. اینڈ ایک زمانے میں سوئٹزرلینڈ ہوتا تھا, سوئٹزرلینڈ نیوٹرل کنٹری تھی, ابھی بھی سوئٹزرلینڈ از ناٹ ان نیٹو. وہ ابھی بھی کہتے ہیں ورلڈ وار کے دوران بھی, سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی وہ نیوٹرل تھے, اور ابھی وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں, ہم کسی نیٹو شوٹو کا حصہ نہیں ہے. سو دی اونلی کنٹری دیٹ از جینیونلی نیوٹرل. اب قطر وانٹس ٹو کریٹ دیٹ کہ ہم مڈل ایسٹ کے اندر وی آر دا نیوٹرل کنٹری. اچھا, مفاہمت کا چہرہ. ہاں, تو اس لیے آئی تھنک بیکاز قطر نے اسی لیے الجزیرہ پلیٹ فارم بنایا تھا. آپ کا کسی کو یہ یاد نہیں ہے کہ الجزیرہ کیوں بنا؟ الجزیرہ ساری فنڈنگ قطر گورنمنٹ کرتی ہے. الجزیرہ کے اندر بڑے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ وہ لے کے آئے ہوئے یو کے یو ایس اے سے, یہ پاکستان سے بھی لوگ گئے ہیں. تو قطر از ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش اے ڈگری آف انڈیپینڈنس اینڈ نیوٹرلٹی ان تھنکنگ, ان اینالائزنگ اینڈ ان پٹنگ پلیٹ فارمس ٹوگیدر. یہ ایک جیسے قطر نے کہا کہ ہم ورلڈ کپ جو ہے وہ ہم کریں گے, آرگنائز کریں گے. وہ اگین دے وانٹ ٹو کریٹ دس کہ جی گلوبل بھی ایک چھوٹی سی جگہ ہے, دبئی از ناٹ دی اونلی پلیس. یس, ہم بھی ہیں اٹریکشن. ہاں, another attraction. اچھا, تو اب اس سلسلے میں وہ انفراسٹرکچر بھی بنا رہے تھے جی, فزیکل. اب وہ بنا رہے ہیں پولیٹیکل انفراسٹرکچر, نیگوسیشنز, فلانا ڈنگڑا, ہاؤسز, ہوٹلز, یہ وہ, تاکہ یہاں آگے سے کانفرنسز بھی ہوں گی, وہاں گلوبل کانفرنسز وہ لائیں گے یہاں. تو اگر یہ افغانستان کے اوپر وہ فیل ہو جاتے ہیں تو اٹس داغ لگ جاتا ہے نا ان کے اوپر. اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ان کنونسنگ دی افغانز اینڈ پاکستانیز کی لڑائی جھگڑے نہ کریں, ہمیں ایک موقع اور دیں, ٹھہر جائیں, تو ظاہر ہے اٹس ان دیئر انٹرسٹ. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو کنسپیریسی تھیوری ہے کہ قطر ہمارے خلاف ہے. ایکچولی ڈار صاحب نے یہ کہا ہے انہوں نے ہمیں روکا, ورنہ ہم آپریشن کلین اپ کر رہے تھے. تو کیا ابھی بھی کسی سٹیج پہ آپریشن کلین اپ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہوگا. آپ نے یہ پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ کارروائیاں ہوں گی لیکن تسلیم نہیں کی جائیں گی, اعتراف نہیں کیا جائے گا, اور ادھر سے کہا جائے گا کہ ہم جواب دیں گے. ہاں, تو ابھی تک ہوگا, تو ہو رہا ہے, یہ ابھی ہو نہیں رہا, رکا ہوا ہے, ہوگا. اسٹرائکس ہوئی تھیں لیکن ظاہر ہے پاکستان نے کہا ہم نے نہیں کی. مذاکرات شروع ہو گئے تھے, اب پھر سے ریسٹور ہونی تھی. جب مذاکرات فیل ہو گئے اب شروع ہونے والی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قطر کے کہنے کے اوپر ہم نے وہ روک دیا, مگر ساتھ اشارہ یہی کر دیا کہ کب تک یہ چلے گا.
ہم اگر بھارت کو مزہ چکھا سکتے ہیں تو افغانستان کو بھی بتا سکتے ہیں. مزہ تو چکھانے والی بات نہیں, کوئی سبق سکھانے والا اس ریجن میں نہیں ہے. طالبان کے ساتھ جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اٹس ڈیفیکلٹ پروپوزیشن. یہ ایئر اسٹرائکس کے ساتھ آپ نہیں ختم کر سکتے. امریکہ 20 سال لگا رہا ہے وہاں ود ایوری تھنگ ایٹ اٹس کمانڈ. وہ یہ 50,000 لوگوں کو کچھ نہیں کر سکا. یہ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ فرسٹ جو امریکہ نے کوشش کی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے. کیا کوشش کی, کیوں نہیں کامیاب ہوئے, وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ. واپس آ کے نہ بتا دیں. چلے آپ لے لیں بریک, پھر اس کے بعد لیٹس کنٹینیو دس ڈسکشن. بہت ہی امپورٹنٹ موڈ پہ آپ لے گئے ہیں. امریکہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکا, اور پاکستان اگر ایسی ایفرٹ کرتا ہے تو کیوں نہیں وہ کامیاب ہو پائے گا افغانستان کو سمجھانے میں. بریک کے بعد.